بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین عن ابن سیرین قال سمعت ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلہ وغیرہ لانے والے قافلے سے مال خریدنے کے لیے آگے جا کر نہ ملو۔ جس تاجر نے آگے جا کر راستے ہی میں سودا کر لیا تو مال کا مالک جب بازار پہنچے تو اسے اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ سودا فسخ کر دے۔ تجارت وہ ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو انسانوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زراعت، تجارت، ملازمت اور مال غنیمت کمائی کے وہ حلال اور جائز طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو کمائی کے بہترین ذرائع میں ارشاد فرمایا ہے۔ بہت سی روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلت و اہمیت ذکر فرمائی ہے، درجات بیان فرمائے ہیں اور تجارت کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ احادیث میں کتاب البیوع کے عنوان سے مستقل کتابیں ہیں اور تجارت کے کاروبار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نبوت سے پہلے تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا اور اس پر بہت سی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کیسے کرتے تھے اور کاروباری معاملات کیسے طے فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی شادی کا سبب بھی تجارت ہی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک باعزت تاجر خاتون تھی اور ان کا تجارتی قافلہ شام کے علاقے میں جایا کرتا تھا۔ وہ خود تو تجارت کے لیے نہیں جاتی تھیں لیکن ان کے نمائندے اور کارندے جاتے تھے۔ تجارت کے سارے عمل کا انحصار صرف نمائندوں پر ہو تو معاملہ اتنا قابل بھروسہ نہیں رہتا، اس لیے حضرت خدیجہ کو تلاش ہوتی تھی کہ کوئی دیانتدار اور قابل اعتماد آدمی ان کی تجارت کو سنبھالے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ مکرمہ میں یہ مشہور تھا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، با اخلاق اور قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھنے کے لیے جو کچھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ آپ 1 سال میرے تجارتی قافلے کی سربراہی کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ لے کر شام گئے اور پھر واپس آئے۔ یہ تجارتی سفر حضرت خدیجہ کے حضور پر اعتماد کا باعث بنا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے رشتے کا سبب بھی بنا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ یہ شادی اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے اعلان کے بعد حضرت خدیجہ کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی خرچ ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی سے منع فرمایا ہے۔ اس زمانے کے عرف میں جو تجارت کے اندر خرابی کی باتیں ہوتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی۔ تلقی کیا ہے؟ اس دور میں بھی تجارت کی منڈیاں لگتی تھیں جن میں باہر سے قافلے آتے تھے اور سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ آج کا زمانہ تو ترقی یافتہ ہے، سڑکیں ہیں، ریل گاڑیاں ہیں اور جہاز ہیں جن کی وجہ سے سامان کی آمد و رفت اور خرید و فروخت بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں منڈیاں تو ایسے ہی لگتی تھیں لیکن آمد و رفت کا سلسلہ بہت سست رفتار ہوتا تھا۔ مہینوں بعد دور دراز سے قافلے آتے تھے جن سے مقامی خریدار سامان خرید لیتے تھے، اس کے بعد پھر اگلے قافلے کا انتظار ہوتا تھا۔ اس طرح مقامی لوگ بھی تجارتی قافلے لے کر دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ سال میں چند قافلے آتے تھے جن پر سارے سال کے گزرا اوقات کا دار و مدار ہوتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب بیرونی قافلے آتے تو مقامی علاقے کے بڑے تاجر قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں جا کر انہیں روک لیتے تھے اور ان سے سارا سامان خرید کر انہیں رخصت کر دیتے تھے، یعنی انہیں شہر میں داخل ہونے ہی نہیں دیتے تھے اور انہیں واپس بھیج دیتے تھے۔ اب یہ سارا سامان چند بڑے تاجروں کے پاس ہوتا تھا جسے وہ اپنی مرضی کے وقت پر اور اپنی مرضی کی قیمت پر بیچتے تھے۔ اس زمانے میں یہ صورت
مقامی لوگوں کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی تھی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلقى الرکبان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو اس طرح منڈی میں پہنچنے سے پہلے قافلوں سے سامان خریدنے سے منع فرما دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو منڈی میں آنے دو، منڈی میں مقابلے پر جو ریٹ لگے گا اس کے مطابق لوگ اسے خریدیں گے۔ ایک آدمی یا چند آدمیوں کا سارا سامان پر اجارہ داری بنا لینا اور پھر اسے اپنی مرضی کے بھاؤ پر بیچنا عام خریداروں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ جب منڈی میں مال آتا ہے تو زیادہ خریدار ہوتے ہیں اور مال کا بھاؤ کھلے ماحول میں طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔